ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کریم بہترین رہنما اور بہترین رہبر ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی اچھے سے گزر جائے تو ہمیں قرآن اپنے دامن میں سجانی پڑے گی۔ جو انسان قرآن کے مطابق چلے گا تو یقین مانیے کہ قرآن ہمیں بہترین جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور اس پر چل کر ہم تمام انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر ہی یہ بات ارشاد ہوتی ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر، تو شیطان ان تمام کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمیں بات کیا کرنی ہے کہ جو شیطان ہمارے اوپر حملے کرتا ہے ان سے کیسے بچا جائے، یہ اصل مقصد ہے بتانے کا۔ اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ شیطان ایک ایسی چیز ہے، شیطان تمام انسانوں کو 24 گھنٹے بہکاتا رہتا ہے۔ تو آیا اب ہم شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ جب انسان کسی کار خیر کے بعد، کسی بھی عبادت کے بعد الحمدللہ اور استغفر اللہ کہتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ وجہ اس کی کیا بتائی گئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ شیطان جب انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو دو طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے، دو اعتبار سے حملہ کرتا ہے۔ ایک تو حملہ شیطان اس طریقے سے کرتا ہے کہ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی کار خیر کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو شیطان حملہ کرتا ہے اس کے دل میں غرور اور تکبر اور گھمنڈ ڈال کر۔ یعنی اس بات کا غرور اور گھمنڈ اور تکبر ڈال دیتا ہے شیطان کہ ایک انسان عبادت کر کے، نماز پڑھ کر، اللہ کا ذکر و اذکار کر کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں تو بہت بڑا عبادت گزار بن گیا ہوں، مجھ سے تو بہت اچھا کام سرزد ہو گیا ہے۔ یعنی کہ شیطان انسان کے دل میں گھمنڈ ڈال دیتا ہے، اور یاد رکھیے تکبر اور گھمنڈ ایسی چیز ہے جو تمام ہماری عبادتوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا راستہ کیا بتایا گیا؟ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کیا بتایا؟ ہم الحمدللہ کہے۔ الحمدللہ جیسے ہم کہیں گے تو ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ، یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ تو میں نے تیری توفیق سے عبادت کی ہے۔ اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا تو میں تیری عبادت کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے کوئی کار خیر کر کے، اچھا کام کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیری توفیق سے ہی میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب ہم الحمدللہ کہیں گے تو الحمدللہ کہنے سے ہمارے دل سے جو تکبر ہمارے دل میں آیا تھا وہ نکل جائے گا۔ دوسرا حملہ شیطان کیسے کرتا ہے؟ دوسرا حملہ شیطان اس طریقے سے کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی کار خیر کرتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو نے کیا اللہ کی عبادت کی ہے؟ تو نے تو مذاق کیا ہے، تیرے سے تو کچھ نہیں آتا، تیری کوئی عبادت نہیں ہے، اور تو نے تو اسی طرح اٹھک بیٹھک کر لی، تو نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی۔ یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے، اس طرح کی باتیں لا کر دل میں کہ تو نے تو کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، تیرے سے تو قرات ہی نہیں آتی۔ اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈال دیتا ہے دل کے اندر، اور مایوسی کا شکار انسان کو کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کیا نسخہ ہے؟ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے استغفر اللہ ہے۔ یعنی جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں کسی عبادت کے بعد تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ، مجھ سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، میں تو خطا نسیان سے مرکب ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جیسی کسی میں نے عبادت کی تیرے سامنے ہے، یا اللہ اس کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دے۔ یعنی ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ، میں نے تیری عبادت اس طریقے سے نہیں کی جو اس کا حق تھا، لیکن پھر بھی عبادت کی ہے،
اگر ہماری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اے اللہ اسے معاف کر دے۔ تو یہ دو لفظ الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جب بھی انسان کسی عبادت کے بعد، کسی کار خیر کے بعد کہتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور شیطان 9 2 11 ہو جاتا ہے۔ اور استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ جس گناہ سے استغفار کیا جائے گا اس گناہ کو بالکل جڑ سے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کی عبادت کرے، کوئی کار خیر کرے، اچھا کام کرے، تو بعد میں ضرور بھی ضرور الحمدللہ اور استغفر اللہ یہ دونوں لفظ کہہ دیا کرے اپنی زبان سے۔ ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ 2 گرام کی زبان ہلتی ہے لیکن ہمارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں اور شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے تمام انسان ان باتوں کو سن کر اور سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی چلائے اور ان پر عمل کرے، اور ہر کار خیر کے بعد اور ہر عبادت کے بعد الحمدللہ اور استغفر اللہ ضرور کہے، اس کو بالکل گیٹ باندھ لے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطانی جتنے حملے ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ سب رائے جائے گے، شیطان کے حملے بیکار جائے گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران بنائے گا۔